السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے سرکاری ملازمین، پنشنر، فیملی پنشنرز کے لیے اہم ترین ویڈیو ہے۔ چھوٹے ملازمین کے لیے خوشخبری، اسپیشل الاؤنس، سنگل تنخواہ لینے والے جو ملازمین ہیں، محروم ملازمین جن کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملتا ہے، ان کے لیے یوٹیلٹی الاؤنس، اس سے متعلق بات کریں گے۔ جس طرح کم از کم اجرت ہے 37,000، اس طرح کم از کم پینشن کتنی ہے پینشنرز کو پتہ ہی نہیں ہے جی۔ بالکل پینشن بھی ہے کم از کم، ایک تو ای او بی آئی پینشن ہے، وہ تو 8,500 سے بڑھا کر 10,000 لاسٹ ایئر کی گئی تھی، اس سال اس میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ لیکن کم از کم فیملی پینشن بھی ہے جی، بالکل نوٹیفیکیشن ہے، اور کم از کم نارمل پینشن بھی ہے۔ کتنی ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کی ہسٹری کیا ہے، کب کتنی پینشن بڑھی، اور 75 سال کی عمر میں آپ کو کتنا بینیفٹ ملے گا، 85 سال کی عمر میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کی پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اہم ترین اپڈیٹس ہیں آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے جی آپ انٹائٹل ہو اور کب سے آپ کی پینشن منیمم پینشن پہ آپ پہنچ چکی ہو، لیکن آپ نے کبھی اپلائی نہ کیا ہو، تو ہمارے ہاں تو کچھ ملتا نہیں ہے جب تک اپلائی نہ کریں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی، اس دفعہ جو نوٹیفیکیشن آئے ہیں اس میں یہ سندھ گورنمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے، سندھ گورنمنٹ نے سب سے پہلے تو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے گریڈ وائز 3 کیٹیگری بنائی ہیں۔ گریڈ 1 سے 6 30%، 7 سے 16 25%، اور 17 اینڈ ابو 22%۔ تو مین فرق ہے جی، کیونکہ باقی تمام صوبوں نے اور وفاق نے گریڈ 1 سے 16 25% ہے، یہاں پہ گریڈ 1 سے 6 30% ہے، اور گریڈ 17 اینڈ ابو وفاق میں 20% ہے، اور یہاں پہ 22%۔ ایک اور بڑا مین جو فرق ہے جی، یہ منیمم ویجز 37,000 سے جن کی کم ہے تنخواہ، اتنا الاؤنس کا اعلان کیا گیا، یہ گریڈ وائز۔ تو کیا یہ وفاق میں بھی ہے؟ جی ہاں، وفاق میں بھی یہ بالکل ہے۔ ابھی ہم آپ کو نوٹیفیکیشن دکھاتے ہیں۔ لاسٹ ایئر یہ 2 نومبر 2023 کو، پچھلے سال یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اب دیکھیں، کم از کم اجرت کا نوٹیفیکیشن جولائی میں آ گیا تھا، تو یہ جو اسپیشل الاؤنس کا نوٹیفیکیشن نومبر میں آیا تھا، تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ آئے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال یہ دیکھیں کم از کم تنخواہ تھی 32,000، تو 32,000 سے جتنی کم تھی وہ اسپیشل الاؤنس کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ اب اس سال کم از کم تنخواہ ہے 37,000، تو 37,000 سے جتنی کم ہوگی، جس طریقے سے یہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیے، ساتھ ہی فیڈرل گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن آنے والا ہے، انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ لاسٹ ایئر آیا تھا۔ لیکن باقی کسی صوبے کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے جی، اعلان ہو جاتا ہے کم از کم اجرت کا، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، کوئی نوٹیفیکیشن ڈیفرنس کا نہیں ہوتا جی، جتنی آپ کی کم ہے اسے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وفاق کا نوٹیفیکیشن لاسٹ ایئر آیا تھا، اور سندھ گورنمنٹ کا آیا تھا۔ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ جی اسمبلی کے فورم پہ اس پہ باقاعدہ بات کی ہے کہ جی کم از کم اجرت کا ہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک اور خبر ہے سندھ سے کہ سندھ میں محنت کشوں کی کم از کم اجرت میں 15.62% اضافہ تجویز کیا گیا، یہ 31 جولائی کی خبر ہے۔ تو یعنی کہ یہ اور بھی بڑھے گی، یہ 37,000 سے بڑھ کر یہ 38,280 روپے ہو جائے گی کم از کم اجرت، اور جو اسکل ورکر ہیں ان کی 45,910 ہو جائے گی، اور جو اس سے اعلیٰ تربیت یافتہ ہے ان کی 47,848 ہو جائے گی۔ تو سندھ میں یہ اس پہ تھوڑا سا فوکس ہوتا ہے جی۔ باقی بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام صوبوں میں اس طرح کا ڈفرینس ہونا چاہیے، یہ جب ایک صوبے میں مل رہا ہے تو وفاق کی ملازمین امید رکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی کم از کم پینشن کی۔ جی کم از کم پینشن کا رول بھی ہے جی۔ 5 جولائی 2023 کو یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کا کہ کم از کم پینشن جو ہے اس کو 10,000 سے بڑھا کر 12,000 کر دیا گیا تھا، اور کم از کم فیملی پینشن کو 7,500 سے بڑھا کر 9,000 کر دیا گیا تھا۔ اب ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلے سال یہ 5 جولائی کو نوٹیفیکیشن آ گیا تھا، اس دفعہ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، کم از کم پینشن کا بڑھانے کا نہیں آیا۔ پینشن انکریز تک کا تو آ گیا 15%، لیکن یہ جو ہے اسپیشل یہ نوٹیفیکیشن اس طریقے سے آنا چاہیے اس دفعہ بھی، اور بلکہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم از کم پینشن کم از کم اجرت کے برابر ہونی چاہیے۔ یہ جو کم از کم اجرت ہے 37,000، اس کے برابر کم از کم پینشن ہونی چاہیے۔ ای او بی آئی پینشن بھی 37,000 ہونی چاہیے۔ بیچارے سب سے زیادہ محروم تو یہ بزرگ پینشنرز ہیں، ای او بی آئی والے۔ 8,500 سے بڑھا کر 10,000 لاسٹ ایئر کی گئی تھی جی، اور اس سال اس میں اضافہ کیا ہی نہیں گیا۔
تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم پینشن بڑھانی چاہیے. کم از کم پینشن کی ہسٹری بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جی کہ یہ 1988 میں کم از کم پینشن میں اضافہ ہوا تھا. پھر اسی طرح 2010 میں فیملی پینشنرز کی پینشن میں اضافہ ہوا. تو یہ ویڈیو کے ڈسکشن میں دے دوں گا, اب لمبی ہو جائے گی ویڈیو اگر اس کی میں ڈیٹیل بتاؤں. ہاں ایک صرف بتا دیں کہ اگر آپ کی عمر ہوتی ہے نا جی جب 75 سال, فار دا پینشنر 75 اینڈ مور ایئر اولڈ دا منیمم پرنسپل پینشن واز انکریز ٹو 15,000 اینڈ فیملی پینشن ₹12,500 12,500 یہ فیملی پینشن کی گئی تھی. جب 75 سال عمر ہو جائے جس کی, اس کی کم از کم فیملی پینشن 12,500 ہے, اور ویسے 15,000 جو ہے وہ انکریز کا مطلب ہے جی یہ جتنی کم تھی 15,000 جو ہے نا, یہ اس پہ اگلے دن ڈیٹیل ویڈیو مول صاحب نے بھی اپلوڈ کی ہے. تو میری بھی ایک ویڈیو ہے 85 سال والی پہ بھی, تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا کہ 85 سال جب آپ کی عمر ہوگی تو آپ کو 25% آپ کا انکریز ملے گا آپ کو. تو آپ نے اگر آپ انٹائٹل ہیں 75 سال اور 85 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں جی, یا ہمارا یہ گروپ ہے یہ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں ہماری معمولی سی فیس ہے, کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں تاکہ ڈسپلن میں رہیں. اس میں الحمدللہ ملک بھر کے گریڈ 1 سے 20 تک کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز اس میں ہیں, ایکسپرٹ لوگ ہیں, سپریم کورٹ کے وکلاء ہیں. تو آپ کی قانونی جو ہے وہ آپ کی مدد بھی کی جائے گی جو ہم کر سکتے ہیں, اور باقی آپ کے کوئی سوالات ہیں کوئی تجاویز ہیں وہ بھی لی جائیں گی. لیکن معمولی سی فیس ہے, 1,200 روپے لائف ٹائم ہے جی. تو آپ ممبر بن سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو, مجبوری نہیں ہے جی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ پیسہ کم تو ہم آپ کو بھائی زبردستی نہیں بنا رہے, آپ کی مرضی ہے تو آپ آ سکتے ہیں. تو کم از کم تنخواہ کا بھی آ گیا, کم از کم پینشن کا بھی آ گیا. اچھا اب ایک اور ہمارا مطالبہ ہے جی کہ جس طریقے سے یہ KPK نے خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے گریڈ 1 سے 18 تک یوٹیلٹی الاؤنس کا اعلان کیا ہے, تو جو ہمارے بیچارے محروم ملازمین ہیں, آج رحمان باجوہ صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ سب سے بڑا مطالبہ تو تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ تھا, اور یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن بھی ہے. یہ میں نے باجوہ صاحب کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے, آپ ضرور دیکھیے گا. انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے, بلکہ اس کے لیے لائے عمل بھی بتایا کہ جی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ یوٹیلٹی الاؤنس سب سے پہلے محروم ملازمین کو ملنا چاہیے, تمام کو. یہ سیکریٹریٹ والوں کو تو ملا ہے جن کی پہلے سے ڈبل تنخواہیں ہیں, تو جو بیچارے سنگل تنخواہ لے رہے ہیں ان کے لیے ملک بھر کے جو پینشنرز ہیں سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے یوٹیلٹی الاؤنس, کیونکہ ایگزیکٹو الاؤنس ہے گریڈ 17 اینڈ ابو, تو یہ ان بیچاروں کے لیے جو محروم ملازمین ہیں ان کے لیے یوٹیلٹی الاؤنس کا اعلان ہونا چاہیے. اس پہ رحمان باجوہ صاحب نے بھی بات کی ہے اور ہم بھی انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, اور اگر آپ یہ متفق ہیں ہماری اس رائے سے تو کمنٹس میں بتائیں کہ یہ یوٹیلٹی الاؤنس تمام کو ملنا چاہیے, کم از کم اجرت کے برابر کم از کم پینشن ہونی چاہیے کہ نہیں, اور جو مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں ہوا, کیوں جتنا تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تو ٹیکس کی نظر ہو گیا. اس پہ بھی باجوہ صاحب نے بات کی ہے, آپ ضرور ویڈیو دیکھیے گا. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.